أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. میں کہ انسان میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، میرے لیے مثالیں بیان کرتے اپنے پیدائش کو بھول گیا ہے. پیدائش کے بارے میں پچھلی آیت میں بتایا کہ میں نے ایک نطفے سے اس کو بنایا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو یہ جھگڑالو بن گیا، لڑنے لگ گیا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اپنے پیدائش پہ ذرا غور کر. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ اس طرح کرتا، اللہ اس طرح کرتا، یوں ہوتا وہ ہوتا، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ تو چیز کیا تھا. تو اپنی پیدائش پہ غور کر کہ کمزور سا ایک بچہ کبھی ادھر گرتا تھا، کبھی ادھر گرتا تھا، کبھی رینگتا ہوا تو جاتا تھا. تو اس پہ ذرا غور کر، میرے لیے مثالیں بیان نہ کر. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور پھر کہتے ہیں قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی گل کے مٹی بورا بورا بن جائے گی، پھر ہم زندہ ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے ایک دن کوئی اسی طرح مرا ہوا سر اس کو ملا، وہ لے کر حضور کے پاس آیا اور ہاتھوں میں اس کو یوں کیا، پھینک دیا کہ یہ سر ہے انسان کا، یہ ہڈی ہے ہماری، یہ دوبارہ کس طرح بنے گی؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہم بورا بورا ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر بنیں گے. تو اللہ نے جواب کیا فرمایا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي، وہ ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی، أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہی دوبارہ بنے گی. تو ایک چیز کا پہلے مرتبہ بنانا مشکل ہے، دوبارہ تو وہ فوراً اسی طرح بن جاتی. کون بنائے گا دوبارہ؟ جس نے پہلی دفعہ بنایا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو ذرا غور کر، پہلے تجھے کس نے بنایا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دے کہ وہ ذات تمہیں دوبارہ بنائے گی جس نے پہلی مرتبہ بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کو جانتا ہے کہ کس کو اس نے کیسے بنایا. ہر پیدائش کو، انسان کی پیدائش کو، عورت کی پیدائش کو، مرد کی پیدائش کو، کیڑے مکوڑوں کی پیدائش کو، ہر جاندار کی پیدائش کو وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. پھر فرمایا کہ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سبز درخت سے تمہیں آگ بنا کر دی. عرب میں ایک دو قسم کے درخت ہوتے تھے،
کلح، مرح اور عفار، کلح، ملح اور عفار، وہ اس طرح ٹکراتے تو سبز درخت. ہاں جی، تو فرمایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے سبز درخت سے تمہیں آگ بنا کر دی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اس کو تم پھر جلاتے ہو. سبز درخت سے آگ، پتھر کو بھی آپ مارو نا تو آگ نکلتی ہے، لوہے کو پتھر پہ مارو، جیسے غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مارا تو اس سے آگ نکلی. آپ نے فرمایا کہ اس آگ میں مجھے کسرا اور فارس کے وہ محل دکھائے گئے کہ یہ آپ کو ملیں گے اس چمک میں. تو فرمایا کہ درخت سے آگ تمہیں کون بنا کے دیتا ہے؟ پتھروں سے آگ نکلتی ہے، پھر اس کو تم جلاتے ہو اور اپنا ضرورت پورا کرتے ہو. اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وہ اس پر قادر نہیں کہ دوبارہ اس طرح بنا دیں. جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، کیا ان کے دوبارہ بنانے پر قادر نہیں؟ جس نے پہلے بنایا قادر ہے، وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلَّقٍ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ اس کے اسی طرح دوبارہ بنا دے. بلا، کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا ہے، بڑا پیدا. وَهُوَ الْخَلَّاقُ، یہ تو خالق، یہ تو خلاق، یہ اوپر کا صیغہ ہے. فرمایا کہ وہ خلاق ہیں، وہ بنا سکتا ہے. تم یہ نہ کہو کہ دوبارہ ہمیں کون بنائے گا. جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں بھی بنا دے. کیوں نہیں؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور فرمایا کہ وہ بناتا کس طرح ہے، وہ بھی بتا دیا. وہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ، اسے کہہ دیتا ہے کن، بن جا، فیکون، وہ چیز بن جاتی ہے. اس کو کسی تکلف کی ضرورت نہیں کہ وہ چیز لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ پھر بنائیں گے. فرمائے نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ بن جا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے. اللہ صرف فرماتا ہے کہ ہو جا، بن جا، وہ چیز بن جاتی. تم کیا سوچ رہے ہو کہ ہڈیاں دوبارہ نہیں بن سکتی؟ فرمایا اس کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ وہ کیا فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، اسے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام حکومتیں ہیں. ہر قسم کی حکومت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت اس کے پاس ہے. یہی حال فرمائے ملکوت، ایک ہوتا ہے مالک، ملک، بادشاہ، یہاں ہے ملکوت، ہر چیز کی حکومت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. فسبحان الذی بیدہ، پس پاک ہے وہ ذات کس سے؟ اس کمزوریوں سے کہ وہ نہیں کر سکتا، وہ پاک ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں کہ وہ نہیں بنا سکتا، وہ تو طاقتور ذات ہے. فسبحان الذی، وہ پاک ہے. یہ جو تم شرک کرتے ہو نا کہ فلاں اللہ کا حصے دار ہے، فلاں اللہ کا حصہ دار، فلاں کی عبادت کرو تو یہ ملے گا، فلاں کی کرو تو یہ ملے گا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں کہ بھئی یہ تم لے کر آؤ، تم فلاں کے وزیر ہو، تم اطلاعات کے ہو، تم خزانے کو ہو، تم جناب اس کے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں.
فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت، ہر چیز کی حکومت اس کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جی، کسی کو نفع دے تو وہ دیتا ہے، کسی کا نقصان ہو تو نفع بھی کس کے ہاتھ میں، نقصان بھی اس کے ہاتھ میں۔ ہاں جی، عالم الغیب کون؟ اللہ۔ حاضر ناظر کون؟ اللہ۔ مختار کل کون؟ اللہ۔ بعض لوگ درود شریف ایک پڑھتے ہیں نا، وہ درود تاج، اس میں عجیب غریب شرکی الفاظ ہیں، دافع البلاء والقحط والعلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں کے دور کرنے والے ہیں اور ہر قسم کا اختیار حضور کو حاصل۔ یہ بنائے گئے درود شریف، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ درود جب بھی پڑھو تو درود ابراہیمی پڑھو، تاکہ اس میں ایسے الفاظ نہ ہوں۔ جو نماز کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو منتخب کیا ہے، سب سے اونچا درود اور سب سے اتھینٹک درود کیا ہے؟ درود ابراہیم، بجائے آگے پیچھے کے ایسے درود پڑھنے کے۔ دافع البلاء والقحط والعلم، وہ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے اور قحط کے اور مصیبت کے، حضور کے لیے کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ درود تاج اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ انسانوں نے بنائے ہیں، شرکی الفاظ اس میں شامل کیے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ درود تو بے شمار ہیں، لیکن ان کے الفاظ پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ فسبحان الذی بیدہ، تو درود شریف کون سا پڑھنا ہے جی؟ درود ابراہیم۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت، کہ اس کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہیاں، کل شیء، ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور تم سب نے بھی اس کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھے، کوئی بادشاہ سمجھے، کوئی مالدار سمجھے، کوئی سرمایہ دار سمجھے، کوئی پہلوان سمجھے، جانا ادھر ہی ہے، کہیں اور راستہ نہیں۔ اور یہ اسی چیز کے لیے اللہ نے ہمیں ادھر بھیجا ہے اس دنیا میں، کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اب تم جاؤ اور دوبارہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا کے واپس آؤ۔ کس لیے جاؤ؟ دنیا میں جاؤ اور اپنے لیے جس جنت سے حضرت آدم کو نکالا، اس جنت کے دوبارہ مستحق بن کر آؤ۔ ہم پتہ نہیں کہتے بلڈنگ بنا لی میں نے 10 کوٹیاں ہیں، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں، اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہیاں ہیں، کل شیء، ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا۔ تو سورۃ یاسین کی یہ آخری آیات شاندار آیات ہیں، بڑی عبرت کی باتیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔